اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیوں، آپ سب کو میری طرف سے اور میرے چینل کی طرف سے رمضان کی ڈھیر ساری مبارکباد۔ اس رمضان اللہ تعالیٰ سے اپنا خاص تعلق اور رشتہ بنانے کی کوشش کریں۔ کوشش یہ کریں کہ موبائل فونز گیجٹس کم سے کم استعمال کریں۔ اپنے آپ سے اس رمضان میں ایک عہد کریں، بلکہ خود کو چیلنج کریں کہ میں زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی یاد میں، اللہ کو راضی کرنے میں خرچ کروں گا یا کروں گی، اور ان فتنے فساد کی چیزوں سے خود کو دور رکھیں۔ امید ہے آپ کو میری یہ نصیحت ضرور پسند آئے گی اور آپ اس پہ عمل بھی کریں گے۔ چلیے آتے ہیں آج کی استغفر اللہ میریکل سٹوری کی طرف، جو مجھے شیئر کی ہے ایک سسٹر نے جن کا نام آمنہ ہے۔ انہوں نے لکھا ہے: السلام علیکم پیاری سسٹر۔ وعلیکم السلام آمنہ، کیسی ہیں آپ؟ یہ لکھتی ہیں: آپی، میں آج آپ سے اپنی بہن کی زندگی کی آپ بیتی، یا آپ یوں کہہ لیں کہ احوال شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ واقعہ میری سب سے بڑی بہن کا ہے۔ وہ شادی ہو کر دوسرے سٹی چلی گئی تھی اور اس کی زندگی اللہ کے کرم سے اچھی مناسب چل رہی تھی۔ شوہر بھی اس کے اچھے ہیں۔ جب میری بہن کی شادی کو 3 سال گزر گئے تو اس کو اس وقت تک اولاد نہیں ہوئی۔ میری سسٹر پریشان رہنے لگی تھی، کیونکہ ملنے جلنے والے، آس پڑوس والے اس کو اولاد نہ ہونے کا شدت سے احساس دلانے لگے تھے۔ کبھی اس کی دوست اس کو کہہ دیتی تھی کہ یار صحیح طرح سے اپنا چیک اپ کراؤ، میری شادی تو تمہارے بعد ہوئی تھی اور اب میرے 2 بچے ہیں الحمدللہ، کہیں کچھ گڑبڑ تو نہیں۔ وہ یہ ساری باتیں ہم سے کرتی، کبھی امی سے کرتی، کبھی مجھ سے کرتی اور رویا کرتی تھی، اور ہم اسے سمجھاتے تھے کہ جو جس کو دے سب اللہ کی مرضی ہے۔ خیر، کبھی کوئی جاننے والا یہ کہتا تھا اس کو کہ اپنے شوہر کو بھی ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ غرض 100 منہ اور 100 باتیں۔ اب ہر کسی کو کیا بتایا جائے کہ وہ اور اس کا شوہر ہر طریقے سے ٹھیک تھے، انہوں نے ڈاکٹر کو بھی چیک کرا لیا تھا، بس اللہ کا حکم نہیں ہوا تھا اولاد کے لیے۔ اولاد تو اللہ کے اذن سے ہوتی ہے۔ بے شک میری سسٹر، آپ نے صحیح کہا۔ میری بڑی بہن کی ایک بیسٹ فرینڈ ہے، وہ ہماری ہی سٹی میں رہتی ہے، تو میری بہن اپنی بیسٹ فرینڈ سے رابطے میں رہا کرتی تھی، کیونکہ وہ سارا ٹائم تو اکیلی ہوتی تھی، شوہر اس کے دفتر چلے جایا کرتے تھے۔ ایک دن میری بہن بتاتی ہے کہ اس نے اپنی بیسٹ فرینڈ کو کال کی تو اس سے بات کرتے کرتے ایک دم رو پڑی اور وہ بہت روئی۔ میری بہن کی بیسٹ فرینڈ یہ جانتی تھی کہ میری بہن کیوں پریشان ہے، وہ جانتی تھی کہ میری بہن اولاد نہ ہونے کے صدمے سے دن رات روتی رہتی ہے۔ میری بہن کی یہ بیسٹ فرینڈ بہت ہی روحانی طبیعت کی مالک تھی اور روحانی سوجھ بوجھ رکھتی تھی، بڑی نیک اور اللہ والی دوست تھی۔ اس نے میری بہن کو کہا کہ تم بالکل سٹریس لینا چھوڑ دو، نمازوں کی پابندی کرو اور 70,000 استغفار کو پورا کرو۔ میری بہن نے اپنی دوست کی بات کو غور سے سنا اور 1 ہفتے میں 70,000 کا نصاب پورا کر لیا استغفار کا۔ پھر اس نے اپنی دوبارہ دوست کو کال کی اور بتایا کہ اب کیا کروں، کیونکہ 70,000 کا نصاب کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کی دوست نے اسے سمجھایا کہ تم دوبارہ کرو، جب وہ کمپلیٹ ہو جائے پھر کرو، صبر سے کرو، بس اس درمیان مجھے کال نہیں کرنا۔ شاید میری بہن کی دوست تھوڑا چڑ بھی گئی تھی۔ میری بہن بتاتی ہے کہ اس نے معذرت کی اور پھر وہ استغفار پڑھنے میں لگ گئی۔ اس نے کئی مہینوں تک استغفر اللہ پڑھا اور اس درمیان میری بہن ہم سے بھی بہت کم بات کرنے لگی تھی۔ بات کرتی تھی تو جلدی فون رکھ دیا کرتی تھی۔ ہم پریشان تھے کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ چپ چپ اور گم گم سی رہنے لگی ہے۔ خیر، اسی طرح 7 مہینے گزر گئے، مستقل کم بات ہوتے ہوتے ایک دن اچانک 7 مہینوں بعد اس کی کال آئی اور اس کی آواز سے خوشی چھلک رہی تھی۔ اس نے ہمیں خوشخبری سنائی کہ وہ امید سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد کی خوشخبری دے دی ہے۔
میری بہن بہت خوش تھی اور اس نے اس وقت تک ہمیں ساری بات ڈیٹیل میں بتائی تھی کہ کس طرح اس نے اپنی دوست کے کہنے پر استغفار 70,000 کا نصاب کئی دفعہ مکمل کیا ہے۔ اس نے مزید کہا کہ میری امی کو بتاتے ہوئے کہ پیاری امی، اللہ کے وعدے پر میں نے بھروسہ کیا اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی بڑی نعمت اور خوشی سے نواز دیا ہے۔ وہ روتی جا رہی تھی اور امی کو خوشخبری بتاتی جا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ امی، اللہ کا وعدہ سچا ہے، یقیناً سچا ہے۔ اس کی آواز سے خوشی مانو پھوٹ رہی تھی۔ غرض واقعہ مختصر کہ اللہ تعالیٰ نے استغفار کا راستہ اسی کو دکھانا ہوتا ہے جس کے کام اللہ بنانا چاہتے ہیں، اور وہ وسیلہ استغفار کو بنا دیتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے میری بہن کو بھی استغفار کا راستہ دکھایا اور اس کے صبر کا اس کو بہترین پھل دیا۔ اب وہ ماشاءاللہ صاحب اولاد ہے۔ آپ کی ویڈیوز دیکھ کر بہت موٹیویشن ملتی ہے سسٹر، اس کار خیر کو جاری رکھیے گا، جزاک اللہ۔ پیارے دوستوں، اس سبسکرائبر استغفر اللہ میریکل سٹوری کے ذریعے ایک بہت ہی خوبصورت پیغام میں رمضان کے بابرکت مہینے میں آپ لوگوں کو بھی دینا چاہتی ہوں کہ استغفر اللہ اللہ کا پسندیدہ ترین ذکر ہے۔ تو آپ لوگ بھی 70,000 کا نصاب پورا کر سکتے ہیں، چاہے تو اس سے زیادہ کریں۔ جتنا زیادہ وقت اللہ کی یاد میں صرف کریں گے اتنا ہی زیادہ اللہ کا قربت حاصل ہوگی اور اللہ کے نزدیک ہو جائیں گے، تو آپ کی ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی، ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ میری باتوں پر غور کریں اور یقیناً اپنے وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ اللہ آپ سب کے غموں کو دور کر دے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ الخیر۔